آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اسد ابن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 37ویں قسط میں۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کی کچھ تفصیلات جانی۔ آئیے آج کی اس قسط میں اس واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے بیعت کے شرائط جانے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب والوں کے سامنے رکھے تھے۔ جب بیعت کے شرائط کے متعلق گفتگو مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو وہ مسلمان جو سن 11 نبوی اور سن 12 نبوی کے حج کے ایام میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کریں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس ابن عبادہ ابن نضلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ جی ہاں کی آوازوں سے مجمع گونج اٹھا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد اور یہ وعدہ نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ پہلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پہلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد ابن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اے اہل یثرب، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے 2 کلیجے مار کر، محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تأکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد ابن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد ابن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ اور داعی تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کرنے والوں کے دینی سربراہ بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی نے بیعت کی۔ ان کا مکمل نام تاریخ کی کتابوں میں ابو امامہ اسد ابن زرارہ ملتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ
کہ انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہی 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھی تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنے اپنے قوم کے نقیب ہوں اور اس بیعت کی دفعات کی تنفیذ کے لیے، یعنی اس بیعت کو نافذ کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کر لیں کہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کی ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ اب جب کہ بیعت ہو چکی، عہد مکمل ہو چکا، یثرب والوں نے اپنے پاس آنے والوں کو پناہ دینے کا پختہ ارادہ اور وعدہ کر لیا، اور یثرب جو ابھی کچھ ہی دنوں میں مدینہ بننے والا تھا، وہاں پر اسلام کو پناہ ملنے لگی، پناہ حاصل ہونے لگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ مکے سے ہجرت کر جائیں۔ جی ہاں ناظرین، ہجرت جس طرح مجھے کہنا آسان، آپ کو سننا آسان اتنی آسان بھی نہیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت کی، اور آج کل ہم کس طرح ہجرت کر سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے انتظار کریں رحمت عالم کی 38ویں قسط کا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد